دنیا کے اندر بالکل غرق ہو چکا ہے، اور دنیا کی محبت میں انسان یہ بھول گیا، بالخصوص مسلمان، کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ایک دن اس دنیا سے ہمیں جانا ہے، اس دنیا سے ہمیں کوچ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، انسان جس ترتیب کے ساتھ گھر میں آیا، پیدا ہوا، اسی ترتیب کے ساتھ وہ دنیا سے جائے، کوئی ضروری نہیں۔ یعنی کہ پہلے دادا آئے، پھر ابا آئے، پھر پوتا آیا، اس ترتیب سے لوگ دنیا میں آئے، لیکن جانے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ دادا پہلے آئے تو پہلے ہی جائیں۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دادا رہ جائیں اور ابا کا انتقال ہو جائے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابا بھی اور دادا بھی رہ جائیں اور پوتے کا انتقال ہو جائے۔ ایک دن انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارا اور آپ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد صرف اٹھنا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے اعمال کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے، اور کس قدر دینا ہے تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے اچھائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، اور ایک ذرے کے برابر تم نے برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ اللہ تم سب سے حساب لے گا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ تم سے ضرور حساب لے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ انسان سے جب حساب لے گا تو انسان بچے گا کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جس کو درگزر کر دیا وہ بخش دیا گیا، اور اگر اللہ رب العزت نے حساب پوچھ لیا تو پھر انسان پھنسے بغیر نہیں رہ سکتا، انسان پھنس جائے گا اگر اللہ اس سے حساب لے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دنیا اور صرف دنیا آج ہمارے من میں اتنی بس چکی ہے، دنیا کی محبت میں اتنے گرفتار ہو چکے ہیں کہ ہم مرنے کا تصور بھول گئے، موت کا تصور بھول گئے، قبر میں جانے کا تصور بھول گئے۔ حالانکہ روزانہ ہم کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، کسی نہ کسی کو انتقال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ خود ہمارے گھر میں، خاندان میں، علاقے میں، محلے میں کئی لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور سب کچھ چھوڑ کر گئے۔ کس قدر بے وفا ہے یہ دنیا، کس قدر یہ غدار ہے دنیا، کس قدر ناپائیدار ہے دنیا، کہ جب انسان دنیا سے مرتا ہے ایک ہی لمحے کے اندر نہ اس کا مال اس کا ہے، اللہ اکبر، نہ مکان اس کا ہے، نہ دکان اس کی ہے، جس کے لیے رات دن محنت کی انسان نے، وہ سب کچھ انسان کو چھوڑ کر کے اسی وقت جانا پڑتا ہے۔ کتنے افسوس کی اور حیرت کی بات ہے، جو چھوڑ کر کے جانا ہے انسان اس کے لیے رات و دن محنت کر رہا ہے، جو چھوڑ کر کے جانا ہے اس کے لیے رات و دن کوششیں اور کاوشیں کر رہا ہے، اور جو ساتھ میں لے کر جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ بلکہ عملی طور پر کچھ لوگوں کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے شاید ان کو قیامت پر یقین نہ رہا، شاید ان کو مرنے پر یقین نہ رہا، شاید ان کو قبر میں جانے پر یقین نہ رہا۔ کس قدر غفلت ہے، غفلت ہی غفلت ہے۔ ایک انسان دوستوں کے لیے وقت نکالتا ہے، ایک انسان یاروں کے لیے وقت نکالتا ہے، ایک انسان کاروبار کے لیے وقت نکالتا ہے، ایک انسان دکان و مکان کے لیے وقت نکالتا ہے، شادی بیاہ کے لیے وقت نکالتا ہے۔ اگر انسان کے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ جس نے ساری نعمتیں عطا کی، وہ اللہ جس نے پیدا کیا، وہ اللہ جس نے رزق دیا، وہ اللہ جس نے روزی دی، وہ اللہ جس نے اچھے ماں باپ دیے، وہ اللہ جس نے مکان دکان سب کچھ عطا کیا،
سب کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کامیابی کا اصول بیان کرتے ہوئے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب انسان دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ کون کامیاب ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے مراد کو پہنچے وہ لوگ، کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ کون؟ جنہوں نے اپنے دل کو پاک کیا۔ کس سے دل کو پاک کیا؟ گناہوں سے دل کو پاک کیا۔ دل میں گناہوں کی محبت کو رکھنے والوں، کامیابی کا پہلا زیرہ قرآن بتا رہا ہے بہترین کامیاب لوگ وہ ہیں، کامیابی ان کا مقدر ہے جنہوں نے گناہوں سے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے، گناہ کی محبت سے دل کو پاک کر لیا ہے۔ یاد رکھنا انسان خطا کرتا ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان سے جرائم ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان گناہ کرتا نہیں ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہے، انسان خطا کرتا نہیں ہے۔ ہونے اور کرنے میں کیا فرق ہے؟ ایک انسان وہ جو جان بوجھ کر گناہ کرے، یہ گناہ کرنا ہے، اور ایک انسان وہ جو بچتے بچاتے زندگی گزارے پھر بھی اس سے گناہ ہو جائے، پھر بھی اس سے خطا ہو جائے اور وہ اس پر نادم اور شرمندہ ہے۔ ایسے بھی گنہگار ہیں۔ تو یہ گنہگار اللہ کو پسند ہے کہ جو گناہ کرنا چاہتے نہیں ہیں مگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں، پشیماں ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں۔ بلکہ اللہ اکبر، اگر گناہ ہو جائے اور انسان شرمندہ ہو، حدیث پاک میں آتا ہے گناہ پر شرمندہ ہونے والے گنہگار کا مقام کیا ہے، گناہ پر شرمندہ ہونے والے مجرم کو کیا شان عطا کی جاتی ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس سے گناہ ہو گیا، جب گناہ ہوا تو گناہ پر وہ اللہ سے ڈر گیا اور اپنے گھر میں ٹہلنے لگا، ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا، اب کیا ہوگا، ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا، اب کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گناہ ہونے پر وہ اللہ سے ڈرا اور بے چین ہو کر کے ٹہلنے لگا۔ اللہ کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی، اللہ